میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے جو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، کسی کو علم غیب نہیں ہے، میں کیا بندے دیا پترا اتھے پہاڑاں دا حال ہی۔ یہ تھی کوئی ضروری گزارش اب اس حوالے سے۔ اب آئیے جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر میرے رب تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والی پہلی وحی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلی جو آیت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی گئی وہ یہی ہے۔ فرمایا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی وحی ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی۔ لیکن انسانی اذہان میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پہلی وحی ہے تو پھر قرآن الحمد سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ تو اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے آپ کے ذہنوں کے مطابق کہ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزول، سمجھ آئی؟ ایک ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب قراءت یا ترتیب جمع۔ جو ترتیب نزول ہے اس اعتبار سے سب سے پہلے اقرا یہ نازل ہوئی، اور جو ترتیب جمع اور ترتیب قراءت ہے اس اعتبار سے الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب صورتوں کی پھر کس نے بنائی ہے؟ میں نے کہا جناب اگر آپ سیاہ شریف پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ واضح احادیث میں موجود ہے کہ یہ صورتوں کی ترتیب میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے۔ اور اگر الاتقان امام سیوطی کی پڑھ لیا تو اس کے اندر بھی آپ نے اس نقطے سے پردہ ہٹایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ قرآن سے ابا نے جمع کیا تو اپنی مرضی سے کیا، نہیں نہیں، فرمایا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو میرے حضور سے ابا کو بتاتے تھے جو وہی لکھتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت کے ساتھ ملا دو اور اس کو اس کے ساتھ ملا دو۔ یہ جو ترتیب جمع و قراءت ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمائی ہوئی۔ یہ صرف کتابی شکل کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے کے اندر نسخہ یہ آیا تھا اور 7 نسخے تھے، اور وہی مصحف عثمانی آج تک یہ جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ اور حرف کی کم و بیشی نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ فرمایا یہ رب نے قرآن نازل کیا ہوا ہے، اللہ کے نازل شدہ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وجہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور جب یہ وعدہ آ گیا تو اس قرآن کے اندر کبھی تبدیلی اور چینجنگ ہو سکتی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اور اس کے اندر جو لوگ شک پیدا کرتے ہیں کہ نہیں یہ اصلی نہیں ہے، میں نے کہا اصلی نہ ہوتا تو یہ قرآن کسی کو حفظ نہ ہوتا، چونکہ حفظ ہوتا ہی اس وقت ہے جب یہ اصلی ہو۔ پہلی امتیں اپنی کتاب حفظ نہیں کر سکتی تھی، صرف نبی کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت کرے گی، اور اگر کر رہی ہے تو اصلی ہے۔ سبحان اللہ، کہہ لو 5 کلو دا سیریہ لائی جاندے ہو سرکار ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصلی قرآن ہے، اور اسی قرآن پر عمل کر کے تو لوگ اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اصلی نہ ہوتا تو ولی بننا کس نے تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید اصلی ہے، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی وحی ہے، اور علماء فرماتے ہیں پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا حبیب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو یہ بدء الوحی پہلی حدیث اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا جب سب سے پہلے، تو فرمایا اقرأ آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اب یہاں میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں تاکہ دعا مل جائے، اور آپ حضرات کو چاہتا ہوں کہتا ہوں توجہ کرو تاکہ آپ کو عقیدے کی دوا مل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اب اس کا ترجمہ کئیوں نے کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے کہا یار واقعی تو پڑھیا نہیں، بہت بڑا جاہل ہے، نہیں تو یہ ترجمہ نہ کرتا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں، بعدوں نے کر دیا میں ان پڑھ ہوں، مینوں پتہ ہی نہیں ہے۔ جاہل کسے تھاندا؟ تینوں کنے کہدا ترجمہ ہے؟ تینوں اس میں فائل دا ہی نہیں پتا۔ ما انا بقارئ، یہ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، صرف یہ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، یا میں ان پڑھا، یا مینوں پتہ کسے گل دا نہیں۔ بندے دا پتر بن کے پتہ ہی کسے گل دا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے خود فرمایا بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا، اور معلم ان پڑھ ہوندا ہے۔ حضور کے امتی بولے جڑے لنگر کھاتی بیٹھو نا حلال کرو ذرا پیار دے نال۔ آپ کی سبحان اللہ نہیں آ رہی، ساڑی کیوں پڑھی رہی ہو؟
بولو پھر سبحان اللہ سارے حضرات پیار دینا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ہستے پے نے بھی یار سانو پچھان لیا منڈے نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں سیداں دے ڈیرے چ بیٹھا. فرمائیے سبحان اللہ ایک مرتبہ پیار. اجے بھی نہیں توفیق کوئی مولانا, نہیں توفیق کوئی تینوں ہے. اب ذرا دھیان فرمائیے, اے تہاڈیاں چپا مولوی حلال ہون والا ہو جاندا تسی چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ تہاڈیاں چپا مار گئیاں جے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں, ما انا بقارئ, او میرا چاہنے دا ترجمہ نہیں جڑا تسی پھر دے کر دے ہو کہ وہ کہتے ہیں مجھے پتا کسی بات کا نہیں, میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. نہیں, فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ بھی پریشان ہو گئے کہ میں پڑھاتا ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا, یہ نبی ہیں, وہی آئیے پڑھتے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ روایت میں تو ہے 3 مرتبہ سینے سے لگایا اور آپ کو دبایا تاکہ آپ مانوس ہو جائیں. اور جی میں بندہ جب بھی پا کے یار توجہ تو کر, میں سمجھ آئیے, محبت تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا وہ اقرا اقرا کہتے ہیں. جبرائیل امین نے رب کی بارگاہ میں کہا یہ نبی تو پڑھتے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا تو پڑھوندا کی ہے اقرا. فرمایا کلا اقرا نے کوئی نہیں پڑھنا, یہ پڑھنا تائیں جدو بسم ربک آکھے گا. جس نے رب دا نام سنے گا کہ میرا حبیب آپ ہی پڑھ لے گا. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کامل توجہ اور آپ کی جانب تھی. تو تبھی تو آپ چاہتے تھے کہ ربک کا لفظ آئے تب میں ابتدا کروں, صرف اقرا نہیں, بسم ربک. اور یہیں سے علماء تفسیر نے لکھا اس آیت کے تحت یہ نکتہ, فرمایا کہ جب بھی کسی مسلم کا بیٹا بولنے پر آئے تو اسے چاہیے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ اکبر سکھایا کریں, اللہ کا نام سکھایا کریں. اللہ اکبر نہ کہہ سکے اس کو اللہ 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 اسے سکھایا کریں, چونکہ اللہ کے نام سے جب ابتدا ہو جائے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو پہلی وہی ہے, اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے. میں یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں, فائدے سے خالی نہ ہوگی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سب سے پہلے کوہ صبیر پر گئے نا, تو اس پہاڑ نے بول کے کہا اہبط عنی یا رسول اللہ, حضور آپ مجھ سے اتر جائیں. یہ روح البیان اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے. فرمایا آپ, وہ پہاڑ کہنے لگا حضور آپ مجھ سے اتر جائیں. کیوں؟ پہاڑ کہنے لگا کہ آپ پر وحی آئے گی, ایک تو میں بوجھ نہیں برداشت کر سکتا, اور دوسرا یہ کافر کہیں آپ کے دشمن نہ بن جائیں, آپ کو یہ یہاں آ کر تکلیف نہ دیں. قیامت تک کے لیے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پہاڑ نبی پاک آئے تھے سنبھال نہ سکیا. تو کہنے لگا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. آقا کریم علیہ السلام اتر گئے اور دوسرے پہاڑ پر چلے گئے جس کا نام ہیرا ہے, جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی, نہیں توجہ فرمائی آپ نے. آپ جب اس پہ تشریف لے کے گئے, اور یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات, اگر آپ کو سمجھ آ جائے, آپ کی بے چینی نہیں بڑھنی چاہیے, چونکہ میں 6 بجے سے پہلے پہلے بات ختم کر دوں گا. لیکن یہ حضور کی عزت کی شان ہے, ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبی پاک جب دوسرے پہاڑ پر گئے تو اس نے جا کے پتا کیا کہا؟ توجہ نہیں ہو رہی, بے چینی بہت ہے آپ میں, ادھر دیکھو میری طرف. تو دوسرے پہاڑ جب غار ہیرا پر پہنچے تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا اور یا رسول اللہ جلدی آئیے, میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ روح البیان کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے جو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا, کسی کو علم غیب نہیں ہے, میں کیا بندے دیا پترا اتھے پہاڑاں دا حال ہی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہاں پہاڑوں کا یہ حال ہے. پہاڑ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے چلے جائیں, میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا, اور دوسرا پہاڑ کہتا ہے آپ آ جائیں, میں کر سکتا ہوں.